viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, ایک بہت ہی اہم خبر جو ہے وہ گردش کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی اسلام آباد میں جو ہے طالبان جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کسی سے ڈرے بغیر کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا کیپٹل اسلام آباد وہاں تک پہنچ گئے, بلاسٹ کروا دیا. اور اس کے بعد اب یہ خبر گردش کرتی ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ جو ہیں وہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے طالبان کو. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, آج ہم نے اسی کو دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کو. سر بہت شکریہ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. یو آر ویلکم, بڑی مہربانی. یہ بڑی دکھ کی خبر ہے. پاکستان کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو اب کیا بنے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. تو سر سب سے پہلے تو میں یہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کہ بلوچ ملیٹنٹس, ٹھیک ہے, ان کا جو گروپ تھا انہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا ہے. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیا ان کو رائٹس نہیں مل رہے؟ کیوں بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں اور جو بلاسٹ وغیرہ جو کروا رہے, مطلب کیا ایک پاکستان میں کیا انوائرمنٹ چل رہا ہے؟ ایک عام کہاوت ہے, مائی اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ. تو بلوچوں کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کا بہت پرانا جھگڑا چل رہا ہے, اور وہاں پہ وہ موومنٹ بھی ہے بلوچستان کو آزاد کرانے کی. ہاں جی, بڑی دیر سے چل رہی ہے, بلکہ 58 سے یہ جھگڑے چل رہے ہیں جو بار بار ہوتے رہے ہیں. اور طالبان سے بھی پاکستان کا وہ جھگڑا جو ہے وہ دوبارہ وہ تقویت اس کو مل گئی ہے. تو اب یہ دونوں جو ہیں, اگر انہوں نے ایک الائنس بنا لیا ہے پاکستان کے خلاف, تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. بلوچ اپنی آزادی چاہتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو مزید توڑنا چاہتے ہیں. دونوں طریقے ہیں دیکھنے کے. سینٹر میں بیٹھے ہوئے یہی لگتا ہے. اور طالبان جو ہے وہ سارے پاکستان کو اپنی کٹر شریعہ کے تحت ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو انہوں نے پہلے مالا کنڈ میں اور سوات میں بنائی بھی تھی, اور بے حد وہ کیا کہتے ہیں ظالمانہ طریقے انہوں نے استعمال کیے تھے لوگوں کو دبانے کے لیے, ان کو مجبور کرنے کے لیے. تو وہ دے وانٹ ٹو برنگ دا اسلامک ایمریٹ, سارا پاکستان بن جائے ان کے دقیانوسی سوچ کے مطابق. اور بلوچ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو سیپریٹسٹ بلوچ ہیں کہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے. ان دونوں کی کیونکہ اپوزیشن پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے یا اسٹیٹ کے ساتھ, تو جیسے تم بتا رہی ہو یہ خبر اب آئی ہے, میں نے بھی چیک کیا ہے, ہمارے جو ہے ایکسپریس ٹریبیون میں بھی اس کا ذکر ہے, کچھ انڈین نیوز پیپرز میں بھی اس کی خبر آئی ہے. تو ناٹ گڈ نیوز فار پاکستان. تو سر کیا وجہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, اور پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر تو نکل آیا ہے, لیکن اور جو جس وجہ سے وہاں پر تھا گرے لسٹ میں, اور اس طرح کی جو ہے چیزیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, اور مزید بڑھتی جا رہی ہیں, اور پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور لیکن ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا. اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, یہ بھی سن لینا چاہیے کہ پاکستان یہ طالبان سے جو جھگڑا ہو رہا ہے, تو امریکہ کا کوئی بیان ہے جو میں نے بھی دیکھا تھا کہ ہم پاکستان کو کہیں گے کہ یہ طالبان کو قابو کریں کسی طریقے سے. یہ سارا تب شروع ہوا تھا جب اگست میں جو القاعدہ کے ایک سیکنڈ لیڈر تھے وہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے وہ انٹیلیجنس امریکنز کو پیش کی. پاکستان تو نہیں مانتا لیکن یہ لوگ کہتے ہیں. تو اس کے بعد پہ انہوں نے میزائل مار کے یا ڈرون کے ذریعے اس کو مار دیا. اور طالبان جو ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کے مہمان کو مار دیا ان کے ہوتے ہوئے. تو پہلے ہی وہ پاکستان کے خلاف تھے افغان طالبان, اور TTP ان کو دوبارہ موقع مل گیا. انہوں نے پھر یہ پہلے چمن کے بارڈر پہ کیا, اس کے بعد
فاٹا کے 2-3 علاقوں میں پولیس کے حملے کیے، کچھ اور جگہ پہ حملے کیے، انہوں نے جا کے ان کے لوگ مار دیے. تو یہ سلسلہ اگست سے شروع ہوا ہے. اور بلوچوں کے ساتھ تو جھگڑا بہت پرانا چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی لابی بھی ہے جو خوش ہے، کیونکہ امریکہ سے اگر اب پیسے آنے شروع ہو جائیں طالبان کو قابو کرنے کے لیے، تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے کچھ لوگوں کے. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد، کیونکہ سبسٹینشیٹ تو نہیں نہ ہو سکتی، جو لکھا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، وہی ہم سن کے اس کی بنیاد پہ ایک ریزنیبل وہ کیا کہتے ہیں انالیسس کر سکتے ہیں اور کوئی بات کر سکتے ہیں. بیکاز مچ آف دس کینٹ بی ویریفائڈ امیڈیٹلی، لیکن اسے کہتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے. تو اگر پیسہ لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا جائے، تو دس از اے ویری سینیکل پوائنٹ آف ویو. اس سے زیادہ سینیکل کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیں کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں. لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو پھر پالیسیز میں غلطی ہے کہ انہوں نے طالبان کو جو پالا اور وہ کبھی ان کے سگے نہیں ہوئے، ہاں جی، تو وہی گلے پڑ گئے ہیں پاکستان کے، اور ایک بلوچ گروپ بھی ان کے ساتھ آ گیا، تو ان کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی. تو سر یہ ان کو اینٹی پاکستان کام کر کے آخر ملے گا کیا؟ اور کیوں اتنی دشمنی ہے؟ کیوں اتنا جو ہے وہ زہر جو ہے ملیٹنٹس کے دل میں یا بلوچیوں کے دل میں بھر دیا گیا ہے پاکستان کہ وہ پاکستانی اینٹی کام کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ اب یہ جو تم سٹیٹمنٹ دے رہی ہو، یہ ٹپکلی پنجابی پوائنٹ آف ویو ہے نا. وہ تو اس طرح نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے سارے حقوق پاکستان نے کبھی پورے نہیں کیے. سوئی گیس ہمارے ہاں نکلا تھا، کہیں بلوچستان میں وہ نہیں استعمال ہوا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پورے پنجاب کو اپنا گیس پرووائڈ کیا گیا، ہمیں اس انکم میں حصہ نہیں دیا گیا. گوادر کی سٹی بنائی گئی، اس میں بھی ہمیں کچھ. تو یہ ان کے مطلب یہ بلوچ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ سلوک جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، کبھی ہمیں پاکستانی نہیں مانا جاتا. اب دیکھو، اگر آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس دیکھ لیں، دنیا کی ایمنسٹی کی دیکھ لیں، تو دونوں طرف سے آپ کو خبریں ملیں گی کہ ہم پاکستان نے کئی لوگ ان کے اٹھا کے تو وہ واپس ہی نہیں آئے. سو مینی بلوچ ہیو ڈائیڈ اور ڈس اپیئرڈ، لیٹ سے ان کی باڈیز ہی نہیں ملی. ہاں جی. تو ادھر یہ ہے کہ انہوں نے پنجابیوں پہ بھی حملے کیے ہیں اور باقیوں پہ بھی کیے ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں، کوئٹہ میں اور یہ اور وہ. تو یہ ایسی مصیبت ہے. اور طالبان اور یہ سارا گروپ جو ہے وہ تو ہے ہی اسلامک ایکسٹریمزم ہے، جن کو ہم نے ہی تیار کیا تھا بڑے فخر سے. اب وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، بس یہ ہے. بالکل. ہنری کلنٹن نے بھی کہا تھا سر کہ اگر اپنے بیک یارڈ پہ آپ سانپ پالتے ہو تو ایک نہ ایک دن وہی آپ کو ڈستے ہیں. اور یہی جو اگزامپل ہے یہ ٹی ٹی پی پہ بھی جو ہے وہ لاگو کی جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ ٹی ٹی پی یا یہ جو ہے طالبان کے اوپر ہی کہا تھا نا ہلری کلنٹن نے، اور وہ بات صحیح ہے. بالکل. انہیں کبھی سمجھ نہیں آتی پاکستان والوں کو یہ اسلامک وہ کیا کہتے ہیں امہ کا پرابلم لے کے، اور پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیاز وچ ہیو نو لنکیج ود ریئلٹی، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہماری ایک فرار کی ایک، میں اسے کہتا ہوں کوگنیٹو ڈسوننس. ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کس ایک امیجنری دنیا میں رہتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے. تو سر یہ امیجنری دنیا میں اگر رہ رہے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں جہاں پہ پاکستان کا دیوالیہ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس طرح ہی چلتے رہے تو پاکستان کا ستیہ ناش ہے، سوا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کو سارے اس علاقے میں اپنی سیاست بدلنی ہوگی. ٹیررزم کے جتنے بھی سیلز ہیں ڈیفیٹ کرنے ہوں گے، طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، یا ان کو ایک آرمی ایکشن سے دھکیلنا ہوگا پاکستان سے باہر. اور پھر کبھی دوبارہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو دوبارہ نہیں پالنا چاہیے. کون یہ پورا کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. کریں گے، کرنا چاہتے ہیں
who knows. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم اسلامک جہاد کے چکر میں دنیا میں ہماری کوئی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایز لانگ ایز یو اسٹارٹ یو بلیو ان دیٹ یو ہیو نو چانس. میری گیرزن اسٹیٹ کتاب کا 1-2 چیپٹر پڑھ لو, ساری بات سمجھ آ جائے گی. دیر از نو مسٹری. وی لیو ان اے فولز پیراڈائز. ہم نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی لیے ایک کے بعد ایک ہم کشمیر میں پنگا لیتے ہیں, وہ بلوچستان کے ملیٹنٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر مودی کا بھی ہے کہ ہم اب بلوچوں کو سپورٹ کریں گے. سو آبویسلی دونوں طرف سے اگر اس قسم کی سپورٹ ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ بیٹھ کے آپ ادھر انوالومنٹ نہ کریں, وہ ہماری طرح نہ کریں, دونوں کو سوٹ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے جا کے مودی کو بچر آف گجرات کہہ دیا ہے. تو اب جو ایک تھی کہ نئی حکومت شاید ایک دروازہ کھولے گی, وہ بند ہو گیا. سو واٹ کین آئی سے بھائی, اگر آپ ہر 3 دن بعد یہی مجھ سے سوال کریں تو میرے پاس کوئی نیا جواب تو نہیں ہو سکتا. آئی ہیو بین سیئنگ دس فار اے لانگ ٹائم. تو سر پاکستان ہیز ٹو چینج اٹس ویز. ہاں جی سر ویز تو چینج کرنے پڑیں گے, لیکن وہی بات ہے کہ یہ اپنی فارن پالیسیز کو جو ہے وہ بہتر نہیں کرے, جو جس کا دل کرتا ہے وہی کرتا ہے. آبویسلی ایک مطلب جو پوری دنیا میں انفلوئنس رکھنے والا بندے یعنی کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر, ان کے بارے میں جا کر غلط کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم میں, تو ان کا کیا اثر پڑے گا. اور جو بلاول بھٹو کے ساتھ ہو رہا ہے, بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو وہ معاملات بھی سب کو پتہ ہے. جو ابھی وہ جو گئے ہوئے تھے, جو میٹنگ میں گئے ہوئے تھے, وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا شیخ رشید ہے, انگریزی ورژن. بس دیٹس مائی وے آف انڈرسٹینڈنگ ہم. دیٹس یو آل. ایس کی جانب سے بھی کافی جو ہے وہ سینکشنز لگائے گئے ہیں پاکستان پہ. اور سر آپ نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ کشمیر یہ جو بلوچ کی جو بلوچوں کو ہم نے رائٹس نہیں دیے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بلوچ ملیٹنٹس جو ہے طالبان کے ساتھ ملنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اور ایون کہ ان کو انڈیا کی جانب سے بھی سپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہم کشمیر پہ بھی لاگو کرتے ہیں. اب تو کشمیری, یہ جو پاکستان میں کشمیر ہے, کشمیری بھی یہی بات پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان رائٹ نہیں دیتا. تو یہ کیا فضا چل رہی ہے کہ کشمیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے, ایون کہ بلوچی بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو سندھی بھی کہنے لگ جائیں گے, تو پیچھے کون رہ جائے گا سر. پنجابی مجھے نہیں پتا آخر میں پاکستان مینز پنجاب. تو یہ اگر یہی سوچ کے چلیں کہ باقی سب لوگ مشکوک ہیں اور صرف پنجابی ہی ہیں, تو پھر آخر میں خدا نہ خواستہ صرف پنجاب ہی رہ جائے گا پاکستان. کیونکہ کب تک آپ ملٹری ایکشن کر کے لوگوں کو اکٹھا رکھیں گے. لوگوں کو اکٹھا تو اس لیے ہوتا ہے, رکھا جاتا ہے ایک فیڈریشن میں, کہ ان کو حصہ بھی ملے اور مل کے ایک طاقتور وہ ملک بھی بنے. لیکن اگر آپ اپنی طاقت ان کو دبانے میں لگا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یار دس از ویری سمپل. اچھا سر, یہاں پر ایک میں بہت زیادہ ہیکٹک کوشچن کر رہی ہوں کہ جب بھی بلوچستان میں ٹیررزم کو پروموٹ ہوتا ہے یا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے پاکستان میں کسی بھی ایریا کا, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ بلوچستان کا ایریا ہو, چاہے جو مرضی ایریا ہو, چاہے بارڈر کا ایریا ہو, چاہے جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, تو پاکستانی جو ہے ہمیشہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کروا رہا ہے انڈیا, کروا رہا ہے, را کروا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو کہہ دیا کہ یہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کروا رہے ہیں تو اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے. آپ ان کے انڈیا میں یا جو ان کا کشمیر ہے اس میں انوالومنٹ اپنی ختم کر دیں, ان کو بھی انکریجمنٹ ہو کہ ہم بلوچستان میں مت کریں, اگر وہ بھی کر رہے ہیں. اور سمجھ تو یہی آتی ہے, وہ ان کے ایک میجر ہیں آریہ, میجر, ہاں آریہ, انہوں نے کہا بھی ہے the road to peace in بلوچستان is through کشمیر. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر قمر چیمہ کے ایک انٹرویو میں. تو انہوں نے اس کا مطلب ہے ایڈمٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کشمیر میں پنگا کریں گے, ہم آپ کے بلوچستان میں کریں گے. سو آئی مین اس کو ریزالو کرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ تو یہی ہے کہ دونوں طرف جو ہیں, جو یو این چارٹر ہے کہ نان انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف اندر کنٹری, آپ کہہ سکتے ہیں جی بلوچستان جو ہے
وہ تو ہمارا انٹرنل، بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. 11 اگست 1947 کو خان آف کلات نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا تھا اور پاکستان نے ریکگنائز بھی کر لیا تھا. لیکن 3-4 دن کے بعد پھر انہوں نے وہ ان پہ زور ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان میں ضم ہو. ادھر کشمیر کے مہاراجا نے پہلے کوشش کی کہ وہ آزاد رہے. جب ہمارے ملیٹنٹس گئے اس نے انڈیا سے مدد چاہی. انڈیا نے کہا بھی تب مدد کریں گے اگر تم ایکسیشن انسٹرومنٹ سائن کرو اور جوائن کرو انڈیا. اس نے وہ جوائن کر دیا. اب یہ ساری ہسٹری میں بار بار، تو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اسپون فیڈ ہر دفعہ، میرے کئی ویڈیوز میں یہ بات ہو چکی ہے. لیکن اب وہ سارا بوجھ جو ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ تو یہی ہے کہ نان انٹرفیئرنس ان وٹ ایور از ان دا پوزیشن آف انڈیا اینڈ وٹ ایور از ان دا پوزیشن آف پاکستان. سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ جو مل گئے ہیں، مطلب بلوچ ملیٹنٹ جو ہیں طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں اور طالبان نے جو ہے وہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس ٹائم، تو پاکستان میں کیا شریعت لا نافذ ہو جائے گا یا پھر کوئی اس کا حل نکل پائے گا؟ تو یہ سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر وہ جیت جائیں گے تو شریعہ آ جائے گی. اگر ان کو روکنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کوئی اور طریقہ نکالے گی تو نہیں آئے گا. یار یہ کوئی سوال نہیں ہے جو آپ کرتی ہیں. مطلب آئیدر وے دا ونر ٹیکس آل، یہی ہوتا ہے نا. تو اگر پاکستان خود ہی شریعہ لانا چاہتا ہے تو پھر ان کو ویلکم کر لو. پھر برا کیوں مناتے ہو؟ تم بھی تو کہتے ہو نا ہم نے اسلامک اسٹیٹ بننا ہے، تو پھر بلا لو انہیں. تم اسلامک اسٹیٹ بھی نہیں بننا چاہتے کیونکہ تم اتنے ان پڑھ نہیں ہو، تم اتنے پرانے قسم کے کلچر میں نہیں رہتے. تم برٹش انڈیا کا حصہ رہے ہو جہاں پہ لبرل سوچ، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، یہ ساری ویلیوز ہیں. وہ افغان جو ہے سوسائٹی وہ تو ایک پریمیٹیو دور سے گزرتی تھی، ٹرائبل چیف اور یہ اور وہ. پاکستان انڈیا ماڈرنائز بھی ہو گیا تھا اور یونیورسٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، وہ آپ نے سب زیرو کر دی ہوئی ہیں. تو یا پھر ان کو انوائٹ کر کے تو اسلامک اسٹیٹ فل فلیج بنا دو نا. اب ایران نے بنائی ہے تو اب دیکھو کیا ان کا حال ہو رہا ہے. سعودی عربیہ تھی تو وہ بھی انہیں ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں پنگا اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سو آئی تھنک دیٹس انف. اور کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو.